بعض لوگ کمیٹی چلاتے ہیں، چند لوگ مل کر کے ہر مہینے کی قسط باندھتے ہیں. تو جس نے کمیٹی ڈالی ہے، اگر کمیٹی میں نام آ جائے پہلے ہی مہینے میں، دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے میں، جب بھی نام آئے، اگر زکوٰۃ کی تاریخ ابھی آئی نہیں ہے اور کمیٹی میں آپ کا نام آ چکا ہے، تو اب جتنی قسط باقی رہ چکی ہے وہ آپ کے ذمہ قرض ہے. لہذا جب آپ اپنے مال کا حساب لگائیں گے زکوٰۃ کے لیے، تو جتنی قسط کی رقم ابھی باقی ہے اس رقم کو مائنس کر دیں گے، اور جتنا بھی مال بچے گا اس پر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کر دیں گے. اور اگر ابھی کمیٹی میں نام نہیں آیا ہے اور آپ 8-10 قسط جمع کر چکے ہیں، نام ابھی نہیں آیا لیکن زکوٰۃ کے نکالنے کی تاریخ آ گئی، تو جتنی بھی قسط آپ کی جمع ہے وہ اصل میں آپ ہی کا پیسہ ہے. لہذا اس قسط میں جمع کیے گئے پیسے کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ کے حساب میں شامل کریں گے اور 2.5% کے اعتبار سے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. یعنی نام آ جائے تو آپ کو قرض دینا ہے، نام نہیں آئے تو وہ آپ کی رقم ہے اور اس کی بھی آپ کو 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرتی. اگر کوئی شخص نے ایسا ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے، حالات اس کے کمزور ہیں اور وہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس قرض کو زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دیں کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور اس سے وہ قرض بھی نہ لینا پڑے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. آپ نے کسی کو 10-5 ہزار روپے دیے ہوں، وہ دینے کی حالت میں نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ میں جوڑ لیں، تو ایسا نہیں ہوتا. ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت آپ نے اس کو وہ رقم دی تھی اس وقت زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دی تھی. اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو. لفظ چاہے کچھ بھی استعمال کیا ہو لیکن دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو، تب جا کر کے زکوٰۃ ادا ہوتی. تو اس کی بہتر شکل یہ ہے، اگر مستحق زکوٰۃ ہے وہ آدمی، آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم سے جتنا بھی آپ کا قرض ہے زکوٰۃ کی رقم سے وہ دے دو اسے زکوٰۃ کے طور پر، اور پھر اس سے وہ قرض وصول لو کہ ہم نے جو ابھی زکوٰۃ کی رقم آپ کو دی ہے اس کو آپ مالک بن چکے ہیں، اب ہمارا قرض ادا کر دو. اس طرح سے اپنے قرض کی وصولیابی کی جا سکتی ہے، لیکن قرض کو زکوٰۃ میں جوڑنا اس کی اجازت نہیں. یا ایسے ہی کسی آدمی کے مکان کے کرائے کو زکوٰۃ میں جوڑنا، اس کی بھی اجازت نہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے جس کو زکوٰۃ دی ہے اس کو مالک بنا دیا ہے اس چیز کا، اور کرائے میں کوئی مالکانہ حق نہیں ہوتا. مکان تو مالک ہی کا رہتا ہے، اور نہ کرایہ دار کو اس مکان میں کچھ خاص کرنے کی اجازت ہوتی سوائے ضرورت کی چیزوں کے. تو اگر کرائے میں کوئی زکوٰۃ کی رقم جوڑے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. گروی رکھے ہوئے جو زیورات ہیں اس پر زکوٰۃ نہ تو گروی رکھنے والے پر ہوتی اور نہ اس پر ہوتی جس کے پاس وہ سامان گروی رکھا گیا. زکوٰۃ کی ادائیگی کسی نے ایڈوانس کر دی، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کرایہ دار ہے اور اس نے اپنے 1 سال کے کرائے کی رقم پیشگی ادا کر دی مالک مکان کو، اور زکوٰۃ کی تاریخ کا نکالنے کا وقت آ چکا، تو وہ جو پیشگی رقم اس نے ادا کی ہے تو کرایہ دار اس پیشگی ادا کی گئی رقم کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، کیونکہ اب یہ اس کا مالک نہیں ہے. مالک تو اب مالک مکان ہو چکا ہے، اس لیے پیشگی ادا کی گئی رقم کی زکوٰۃ کرایہ دار نہیں ادا کرے گا. جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے اس پر اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں. بعض حضرات کے اینٹ کے بھٹے ہوتے ہیں، اینٹ کے بھٹے کی زکوٰۃ کا حساب اس طرح سے لگایا جائے گا، اگر زمین اپنی ہے تو جتنی بھی اینٹیں بھٹے پر موجود ہیں کچی ہو یا پکی، وہ تجارت کے مال میں شامل نہیں ہوں گی، بلکہ جب ان کو بیچ دے گا اور اس سے جو رقم آئے گی اس پر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی. یہ تب ہے جب زمین اپنی ہو اور اسی زمین سے مٹی لے کر کے اینٹیں
बनाई गई, अगर मिट्टी खरीद करके लाई गई है किसी दूसरी जमीन से, तो उस सूरत में जिस वक्त अपनी ज़कात का हिसाब लगाएगा, तो हिसाब लगाते वक्त, हिसाब लगाने वाले दिन, जितनी भी ईंटें भट्टे पर मौजूद हों, कच्ची हो या पक्की हो, उनकी कीमत और फिर अपने पास जो कुछ मौजूद है रकम, वो सब कुछ मिला करके उसकी 2.5% के एतबार से ज़कात अदा करनी होगी। यानी मिट्टी अगर दूसरी जमीन से लाई गई है तो ईंटें माले तिजारत हैं, और अगर मिट्टी अपनी जमीन से ली गई है तो कुछ भी माले तिजारत नहीं है। बेचने के बाद जो रकम आएगी उस पर 2.5% के एतबार से ज़कात दी जाएगी। बाज़ हज़रात FD कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट, या इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो तो मिलना यकीनी है, हर हाल में मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, 10-15 साल के बाद मिलेगा। तो हर साल जितनी रकम असल जमा हो गई है उसमें, उस असल रकम पर 2.5% के एतबार से ज़कात अदा करनी होगी। जो बढ़ करके मिलेगा वो तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट है, वो तो सूद है, उसका तो शरन कोई मुतालबा ही नहीं। लेकिन जो असल रकम आपने अब तक जमा कर दी है तो उस पर 2.5% के एतबार से ज़कात अदा करनी होगी। या ऐसे ही मैंने बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस में हर सूरत में पैसा मिलना ही है, हर इंसान को जाना है दुनिया से, और उसने कराया है, अपने जीवन बीमा कराया है, तो लाइफ इंश्योरेंस में जितना भी पैसा उसने जमा किया है, जितनी की भी पॉलिसी बनवाई है, उसकी असल रकम पर जो उसने जमा की, उस पर 2.5% के एतबार से उसे ज़कात अदा करनी होगी।